بھائی کا ایک سوال ہے، ایک شخص ہے جس کا نام انجینئر مرزا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تکفیر کی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کافر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے میں یہ ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ سے جواب کی گزارش ہے۔ ویڈیو میں نے دیکھی، میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ انجینئر صاحب کون ہے، کیا نام بتایا پتہ نہیں، انجینئر مرزا، لیکن حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ اذا تکلم المرء فی غیر فنہ اتى بهذه العجائب، جب کوئی شخص اپنے فن یعنی جس میں وہ مہارت حاصل کر چکا ہے کو چھوڑ کر باتیں کرتا ہے تو وہ ایسے ہی عجوبے لے کر آتا ہے۔ وہ یہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466 میں حافظ بن حجر نے بیان کیا ہے۔ اور انجینئر صاحب کی باتوں میں بھی کئی عجوبے ہیں، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص کی پہچان اس کی زبان اور کردار ہوا کرتا ہے۔ ہماری اصل حقیقت ہماری شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا قول و فعل ہے۔ سر پر پگڑی اور ٹیبل پر ان کتابوں کو سجانے سے نہ کوئی عالم بن جاتا ہے اور نہ ہی یہ کسی کی علمی حیثیت کا ثبوت ہوا کرتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے اس پگڑی اور ان کتابوں کی لاج رکھنا فرض بن جاتا ہے، اور اپنے علم و عمل اور حسن اخلاق سے اور اپنے صحیح کردار سے اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے کہا گیا ہے کہ کل اناء بما فیہ ینضح، ہر برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوا کرتی ہے۔ اس میں پانی ہوگا تو پانی ہی چھلکے گا، اور زہر ہوگا تو زہر ہی چھلکے گا۔ اور جو اس شخص نے کہا ہے اور کیا ہے اس سے اس شخص کی حقیقت اور علمی حیثیت تو واضح ہو ہی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زیر بحث مسئلے میں کئی غلطیاں، ناانصافیاں اور زیادتیاں بھی سامنے آئی ہیں، جس کی جڑ کم علمی جہالت اور تعصب ہے۔ اس ویڈیو کی ابتدا کو ہی دیکھ لیں، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ کلپ ہے جس میں وہ یہ سر عام کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اور وہ 1000 چیزیں لسٹ کر سکتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ پھر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے اس کے بارے میں کیا گیا مکمل سوال ہے، اور پھر شیخ صاحب کا مکمل جواب بھی ہے۔ عجب بات ہے کہ انجینئر صاحب نے جواب میں ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع کرتے ہوئے اس خطرناک اور شرمناک جملے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ 1000 چیزوں پر قادر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، 1000 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا، اور وہ ان چیزوں کو لسٹ بھی کر سکتا ہے، اور کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے جو اس ویڈیو کلپ میں تو نہیں ہے لیکن پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال بس سرسری سا سوال کہ کسی شخص نے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کی دعوت انٹرنیشنل ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اور شیخ صاحب نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ شیخ صاحب کافر ہو گئے ہیں اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے۔ ایسے نازک مسئلے کو اس طرح بیان کر کے صرف اپنے مطلب کی باتیں کرنا اور خود غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے امت کے کبار علماء میں سے ایک بڑے مجتہد عالم پر کفر کا فتویٰ لگانے کی جسارت کرنا، جبکہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے نہ کافر کہا ہے اور نہ ہی تکفیر کی ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی مکمل بات کو بیان کرنے سے کترانا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کی ہے، اور دوسری طرف شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس ویڈیو کی ابتدا دیکھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں، اور اس کے متعلق شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے کیا گیا سوال اور شیخ صاحب کا جواب بھی دیکھ لیں، اور پھر انجینئر صاحب کے جواب کو دیکھیں، آپ کو کئی غلطیاں اور زیادتیاں نظر آئیں گی۔ بہرحال اس وقت صرف چند موٹی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ان كنت لا تعلم فتلك مصیبۃ وان كنت تعلم فالمصیبۃ اعظم۔ اگر انجینئر صاحب نے یہ باتیں انجانے میں کی ہیں تو مصیبت ہے کہ بغیر علم کے ایک قصورور شخص کا دفاع کرتے ہوئے ایک بے قصور عالم کے حق میں زیادتی کی ہے، اور وہ بھی کفر جیسے نازک اور خطرناک معاملے میں۔ اور اگر جانتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں تو پھر مصیبت اس سے بڑھ کر ہے کہ ایسے نازک اور خطرناک مسئلے میں حقائق کو خلط ملط کر کے اپنے آپ کو اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انجینئر صاحب خود دیکھیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جملوں کے متعلق اپنے موقف کی وضاحت کرے۔
دوسرے نمبر پہ انجینئر صاحب کے محال اور مقدور کی بحث کی حقیقت۔ نمبر 1، محال و مقدور کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور ان کے دفاع کرنے والے انجینئر صاحب کا موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جسے انجینئر صاحب محال کہہ رہے ہیں اسی کو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ قدرت سے جوڑ کر نفی کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کئی مرتبہ اس کی تنبیہ کی گئی ہے، اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے اور نصیحت بھی کی گئی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع اور وکالت کرنے والوں کا ایک عجیب تعصب اور حماقتوں کی انتہا بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ان انجینئر صاحب جیسے ایک اور محبت اور دفاع کرنے والے اور وکالت کرنے والے شخص نے خود کہا ہے کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے براہ راست بڑی مشکل سے ملاقات کی ہے اور میری نصیحت اور ان کی غلطیوں کو سامنے رکھا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا جواب یہی تھا کہ وہ حق پر ہیں اور اسی پر قائم رہیں گے۔ عجب بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ جو وہ سمجھتا ہو جو اس نے بات کی ہے ہزار چیز والی اور باقی جو باتیں میں بھی کچھ باقی بیان کروں گا جب سامنے رکھی گئی، گزارش کی گئی نظر ثانی کریں بھی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور دلائل بھی جو میں نے بیان کی وہ بھی پیش کی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اب اللہ علیہ یہ اس بندے پر کا ایمان ہے، اس نے کیا کیا ہے، جو مجھے فون کیا اللہ بہتر جانتے جو بندے نے بات کی ہے یہ باتیں ہیں۔ تو عجب بات ہے کہ مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بڑی مشکل سے ملاقات کی ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور یہ باتیں رکھی ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ کچھ نہ کہیں ان کے خلاف۔ سبحان اللہ، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ باطل پہ ہیں اور حق کی مخالفت کر رہے ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے نمبر پہ محال اور مقدور کی بحث اور فرق کی تفسیر بیان کرنے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی وکالت کرنے کی بجائے انجینئر صاحب کو اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہیے تھا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان، مقام ربوبیت، عظمت اور حکمت کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کرنا یا قدرت سے جوڑنا جائز نہیں ہے اور انتہائی خطرناک اور شرمناک مسئلہ ہے، اور اس معاملے میں شر اور گمراہی کے دروازے کو کھولنے کے سبب ہے۔ ابھی ہم نے اسی موضوع یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی پیاری نصیحت عقیدہ واسطیہ کی شرح میں بیان کی ہے، دوبارہ سن لیتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اے میرے بھائی اس باب میں صرف سر خم کر کے تسلیم کرو۔ اسلام کے تمام میں یہ بات لازمی ہے کہ ان امور میں بحث مباحثہ مت کرو۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ہمیشہ کہ ان مسئلوں میں کبھی بحث نہ کیا کریں جن مسائل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے، اور ہر درمی اور تنطع اور غلو سے کام لیا کریں، کیونکہ صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنے شر کے دروازے کھول لیں گے، اور یہ شر کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تو دیواریں گر جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو ضبط کرنے کی اور صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں گے تب نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر کہنا تو صرف یہ کہو سمعنا واطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر واطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم۔ سبحان اللہ، سلامتی کا یہی راستہ ہے، خبر ہے تو اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اگر آپ مطالبہ کیا جا رہا ہے کسی چیز کا تو سمعن وطاعہ کہنا چاہیے۔ پھر شیخ صاحب بن عثیمین رحمہ اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں کوئی بھی انسان اگر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، وہ سوال جو صحابہ نے نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب ان سے سوال کیا گیا الرحمن عرش استوى کیف استوى، اور جواب دیا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن لك سلفا السؤال عن هذا بدعة، جیسے امام مالک نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اسے ملتے جو اور بھی الفاظ ہیں۔ بہرحال تو السؤال عن هذا بدعة، شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے کہو کہ یہ سوال جو تم کرو بدعت ہے، اور اگر تم ایسا کہو گے تو وہ خاموشی اختیار کر لے گا، لیکن اگر وہ بار بار اصرار کرتا ہے اور یہی باتیں کرتا ہے فقل یا مبتدع السؤال عنه بدعة، یہ بدعت ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے، رک جاؤ۔ یعنی تمہاری یہاں تک رسائی کہ تم نے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے تعلق سے ایسی باتیں کرنی ہیں۔ سبحان اللہ، تم نے سوال کرنا تو احکام کے بارے میں سوال کرو، تم اسی کا مکلف بنایا گیا ہے، لیکن اس
وہ سوال کرتے ہو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اسماء و صفات سے ہے، صحابہ نے بھی وہ سوال نہیں کیا ہے، فَهَذَا لَا نَقْبَلْهُ مِنْكَ أَبَدًا، تو ہم کبھی بھی آپ سے قبول نہیں کریں گے۔ بہرحال تو شیخ صاحب نے یہ بڑی پیاری باتیں کی ہیں، اور میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب میں انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور ایسی باتیں کرنا ہزار چیز پر قادر نہیں ہے تو اس کا پھر دفاع بھی کرنا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تیسری بات، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر تو سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، بہت سارے موانع اور رکاوٹوں کی وجہ سے۔ کیا ہم شراب پی سکتے ہیں؟ ہم شراب پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ پی سکتے ہیں، لیکن پیتے کیوں نہیں؟ شریعت نے منع کیا ہے، شریعت کا مقام نے، شریعت کے مقام نے ہمیں روکا ہے۔ کیا کوئی شخص چوتھی منزل سے جمپ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے، لیکن لگاتا کیوں نہیں؟ عقل نے اسے روکا ہے، کیونکہ عقل کا اپنا مقام ہے۔ اسی طریقے سے کیا انجینئر صاحب صرف چڈی پہن کر ٹیبل پر بیٹھ کر درس دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، لیکن دیتے کیوں نہیں؟ دعوت کا مقام اجازت نہیں دیتا۔ بہت سارے رکاوٹیں اور موانع ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی ربوبیت کا اور عظمت کا کوئی مقام نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز محال ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہزار چیزوں پر قادر نہیں ہے۔ کہاں ہے مقام ربوبیت، اور کہاں گئی ہیں ان لوگوں کی عقلیں جو اس قسم کے لوگوں کو دعوت کا مقام تو سمجھا سکی، لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالی ربوبیت کا مقام نہ سمجھا سکی۔ پھر میں کہوں گا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نمبر 3، کسی مسلمان کو کافر کہنے کے تعلق سے حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور کیا جس پر یہ کفر لوٹا ہے اس سے مراد کفر اکبر ہے اصغر، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے متعلق سلف اور اہل سنت جماعت کے علماء کا کیا موقف ہے۔ حدیث معروف حدیث ہے، جیسا کہ سوال میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک طرف یہ کفر لوٹتا ہے۔ یہ جو کفر جو لوٹتا ہے جس شخص کی طرف، یہ کفر کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن سنت کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاری ومسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، تشبیہ کس کی دی جا رہی ہے؟ جو کسی مومن کو کافر کہتا ہے، قذف کرتا ہے کفر کے لفظ سے، گویا کہ اس نے اسے قتل کیا ہے۔ اب کفر کہنا بڑا ہے یا قتل کرنا بڑا ہے؟ اس حدیث میں قتل کرنا لفظ، جبکہ کفر اس سے بڑا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، سورۃ بقرہ آیت 217 میں اللہ نے فرمایا فتنہ تو قتل سے بڑھ کر ہے، فتنہ سے بعد یہاں پہ شرک اور کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ کہ قتل ہی ہے، قتل سے۔ ظاہر جس تصویر جا رہی ہے وہ بلند مقام رکھتی ہے، تو کفر اس سے کم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ گناہ اتنا زیادہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، اس لیے لفظ کفر کا بیان کیا ہے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، یہاں تو واضح ہے نا، اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، اسی بزار نے روایت کیا ہے۔ اچھا، امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کا قذف کفر کے لفظ سے کیا ہے اور اسے کافر کہا ہے تو گویا کہ اس نے اس کا قتل کیا ہے، کیونکہ قتل قذف کی حرمت کے برابر ہے۔ اور دونوں میں شبہ یہ ہے کہ جو موجب قتل کے لیے ہے وہی موجب جو ہے کفر کے لیے ہے، تو لفظ کفر سے مراد یعنی، اور یہ فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 371، یعنی مطلب کیا ہے کفر کا لفظ اس حدیث میں؟ کفر اکبر ہے کیا؟ کفر اصغر ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں۔ مسلم کو گالی گلوچ دینا فسوق ہے، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ تو قتال کرنے سے مراد کیا؟ کفر سے کیا مراد ہے؟ لفظ کفر کا اس حدیث میں ہے، کفر اکبر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورۃ حجرات آیت نمبر 9 میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
من المؤمنین طائفتان، دیکھیں دو گروہوں کا ذکر ہے، مومنوں کا قتال کرتے ہیں، فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قتل کا لفظ بھی ہے، دو گروہ بھی ہیں، دونوں مومن بھی ہیں، کیا کافر ہیں؟ تو پھر مومن کیسے ہیں؟ تو حدیث میں قتال کا مطلب کیا ہے؟ قتال ہو کفر اصغر ہے. متفق علیہ ایک اور حدیث بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ، دو ملتے جلتے الفاظ ہیں دو روایات میں، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ دوسرے کو قتل کرتے رہو. تو یہاں پر قتل کا لفظ بھی ہے، کفر کا لفظ بھی ہے. جس سے مراد کون سا کفر ہے؟ کفر اصغر ہے. اچھا آئے دیکھتے اہل سنت جماعت کے علماء کا موقف کیا ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ التمہید جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 14 اور 15 میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة، محققا علماء کی بات ہو رہی ہے، النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم. کہ اہل جماعت محقق علماء کے موقف ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو تکفیر کرنے سے منع کیا گیا ہے اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہے، کوئی ایسے طویل کا جو اسے اسلام سے خارج نہیں کرتا. ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ، تو اصل مطلب التغليظ ہے وعید يعني معنى ہے، وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم، اس کا ظاہر مراد نہیں يعني كفر أكبر مراد نہیں ہے عند أهل الحق والعلم، لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد. اتنی یعنی قوی دلائل ہیں قرآن اور سنت میں جو اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ظاہر نہیں، کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے. امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 میں فرماتے ہیں فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، یہ تشبیہ کافر کی حقیقت کافر اس سے کفر مراد نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقل من قال لأخيه يا كافر قد باء بأحدهما، اسی حدیث کو لے کے آئے ہیں. ثم ساق حدیث، پھر کئی حدیث لے کے آتے ہیں واشباه هذا مما اريد به التشديد في الوعيد وهو اصب القولين والله اعلم. امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل بات جو ہے صرف یعنی اس بات کی سختی اور وعید کو بیان کیا جا رہا ہے کفر کے لفظ سے، نہ کہ اس سے مراد کفر اکبر ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اسی حدیث کے تعلق سوال کیا گیا ہے مجموع الفتاوی میں، فرماتے والمعنى التحذير، اس معنی خبردار کرنا، لیس معناه انه كفر اکبر، اس معنی کفر اکبر ہرگز نہیں ہے، بل معناه التحذير من هذا الكلام السيء، اس بری بات سے تحذیر خبردار کرنا مراد ہے. وان صاحبه على خطر عظیم، یہ بات کرنا بڑے خطرے میں ہے. اذا قال لاخيه اپنے بھائی کو یعنی وہ کافر کہتے ہیں فينبغي حفظ اللسان وان لا يتكلم الا عن بصيرة، زبان کو تھامے رکھنا چاہیے اور بصیرت کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے. خلاصہ قول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی بھائی کو کافر کہتا ہے یا عدو اللہ بھی کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، یا اس سے بڑا کوئی الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، تو اس سے ہرگز مراد کفر اکبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے اس عمل سے جو وہ کر رہے مسلمان بھائی کو کافر کہہ رہا ہے بغیر وجہ کے، اس سے رک جائے، اور جو کفر اس پر لوٹتا ہے وہ کفر اکبر ہرگز نہیں ہوتا. چوتھے پوائنٹ میں خوارج جنہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی انتہا کر دی، ان کے کفر میں بھی اختلاف ہے، اور راجح قول یہی کہ خوارج بھی کافر نہیں ہیں. اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں کفر کے لوٹنے سے مراد کفر اکبر ہوتا، اگر اس حدیث میں کفر کے لوٹنے سے مراد کفر اکبر ہوتا تو خوارج سب سے بڑے کافر ہوتے اور اختلاف بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. حافظ بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 300 میں وذهب اکثر اہل الاصول من اہل السنت، سب سے زیادہ اہل اصول اہل سنت میں سے اس طرف گئے ہیں لأن الخوارج فساق وان حکم الاسلام یجری علیہم، خوارج فساق ہیں، کافر نہیں ہیں اور اسلام کے احکام پر جاری ہوتے ہیں. لتلفظ بشہادتین، کیونکہ انہوں نے
شہادتین کلمہ شہادت پڑھا ہے، ومواظبتہم علی ارکان الاسلام، ارکان اسلام کی پابندی بھی کرتے ہیں، وانما فسقوا بتکفیر المسلمین، یہ شاہد ہے۔ فسق کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے، مستندین الی تأویل فاسد وجرهم الى ذلك استباحة دماء المخالفین واموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك الى آخر ما قال۔ تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ پیاری بات کر کے وضاحت کر دی ہے کہ خوارج جو سب سے بڑے تکفیری ہیں، وہ مسلمانوں پر کبیر گناہ کو سے کفر فتوے جاری کر دیتے ہیں، وہ بھی کافر نہیں ہیں۔ اگر اس حدیث سے مراد کفر اکبر ہوتے تو آج خوارج بھی کافر ہوتے۔ پانچویں نمبر پہ، اگر لوٹنے والے کفر کے لفظ سے کفر اکبر مراد نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال کیوں کیا یا کفر کا لفظ کیوں بیان فرمایا ہے؟ علماء کہتے ہیں سخت وعید کے لیے۔ ابھی میں نے امام ابن عبد البر، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے قول نقل کیے ہیں، اور اس جیسے اور بھی وعید کے الفاظ ہیں، جیسے کہ لیس منا یا لیس منی، من غش فلیس منا، جو چیٹنگ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے خرید و فروخت میں، ہم میں سے نہیں ہے، کیا کافر ہے؟ میرے بھائی یہ الفاظ جو ہوتی ہیں الفاظ الوعید ہیں، کفر کے الفاظ آتے ہیں، یا لیس منا کے الفاظ مجھ میں سے نہیں ہیں یا ہم میں سے نہیں ہیں، اس سے مراد کفر نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں سخت وعید کے الفاظ ہیں، امروها کما جاء، جیسے ویسا بیان کرو تاکہ لوگوں کے نفس میں اس کو شدید اثر ہو، دلوں پہ شدید اثر ہو، اور وہ ان گناہوں سے معصیت سے بچ کر رہیں۔ جب تفصیل کی بات آتی پھر ہم بیان کرتے کہ اس سے مراد کیا، ورنہ تفصیل ہمیشہ بیان نہیں کی جاتی، تفصیل سوال کے جواب میں یا کوئی شبہ ہو اس کے ازالے کے تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 4، کیا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تکفیر کی ہے، اور کیا الحاد کے لفظ سے کفر لازم آتا ہے؟ کیونکہ شیخ صالح فوزان نے فرمایا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب انہیں سوال کیا گیا کہ ایک انٹرنیشنل داعی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے وغیرہ، جیسے کہ سوال آپ خود بھی سن لینا، تو جواب میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ملحد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس الحاد کا معنی کیا ہے، کیسے کفر لازم آتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 25۔ تو اس الحاد سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الحاد کا معنی المیل عن الحق، حق سے ایک جانب دور ہو جانا۔ یقال الحد اذا مال، جب میلان ہو جاتا ہے دوری اختیار کر دیتا ہے۔ اور اسی قبر میں لحد کا لفظ بھی ہے جو سنٹر سے ہٹ کے بنایا جاتا ہے، لأنه في الجانب الذي في جهة القبلة، وہ قبلے کی طرف جانب وہیں پر لحد کیا جاتا قبر میں، سمي لحدا۔ اور ملحدین جو ہیں ہم الذين مالوا عن الحق، حق سے دوری اختیار کر چکے ہیں، والصواب الى الكفر والضلال او الى المعصیہ، کفر ضلال بھی ہو سکتا ہے، معصیہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسے کفر لازم نہیں آتا۔ اور ملحد فی الحرم سے کیا مراد ہے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعاصی والکافر الى آخر ما قال، پھر تفصیل بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری تفصیل ہے۔ والالحاد یشمل المعاصی وانواع الکفر، آگے فرماتے ہیں گناہ بھی اس میں لفظ میں شامل ہے، اور کفر یعنی کفر لازم نہیں آتا۔ مجموع الفتاوی میں شیخ بن باز رحمہ اللہ یہ بات کی ہے، اور ویب سائٹ پہ ان کے جو ویب سائٹ ان پر بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ پھر شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، فرماتے الالحاد لها معنى لغوي ولا معنى عرفي؟ معنى اللغوي الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته، إما بترك الواجب وإما بمحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، پھر اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ وعلى هذا فكل عاص لله سبحانه وتعالى يكون ملحدا، ہر نافرمان جو عاص ملحد ہے، لیکن کفر سے لازم نہیں آتا۔ ولكن الحاد ينقسم الى قسمين، قسم مخرج عن المله وهو ما اوجب الكفر، وقسم لا يخرج من المله وهو ما اوجب الفسق۔ یہ بھی شیخ پھر آگے بھی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نور علی الدرب کیس نمبر 116 میں ویب سائٹ پہ بھی شیخ عثیم رحمہ اللہ کی یہ فتویٰ موجود ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے خود الحاد کے معنی معصیت سے لیا ہے، جو کفر بھی ہو سکتے ہے اور فسق بھی ہو سکتا ہے۔ الحاد فی الحرم کی حدیث کی شرح دیکھ لیں، بے شک مختلف محققین علماء کی دیکھ لیں آپ، جو محققین علماء ہیں الحاد کے لفظ سے کبھی کفر کا معنی نہیں لیتے، بلکہ کفر بھی معنی آتا ہے اور فسق اور معصیت کا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ الحاد کے لفظ سے کفر لازم نہیں آتا، اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تکفیر نہیں کی ہے، اور انجینئر صاحب نے شیخ صاحب پر کفر اکبر کا غلط فتویٰ لگایا ہے اور خود اس کی ضد میں آ گیا ہے۔ اب انجینئر صاحب کو اپنے نکاح کی فکر کرنی چاہیے،
ان کے تجزیے کے مطابق تو کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کفر اکبر لازم آتا ہے اور نکاح بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنے کی جرت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیزوں پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے الحاد کے لفظ سے بہتر کوئی اور لفظ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ شیخ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بطور دلیل بیان کیا ہے، شیخ صالح فوزان نے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الاعراف نمبر 180۔ اور فرمایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ملحد ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کافر ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، یہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ایک مجتہد عالم ہے، اگر مجتہد عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر متفق علیہ حدیث میں، جب کوئی مجتہد عالم فیصلہ کرتا ہے، حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا تو دون اجر ملتا ہے، اور اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ آپ ایک مجتہد عالم کی تکفیر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ صالح فوزان کہ تو اگر غلطی بھی ہوئی ہے، جبکہ غلطی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور کفر کر بیٹھے، کفر واپس لوٹا ہے، پھر وہ ایک مجتہد عالم کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں اب آپ خود کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ مجتہد عالم کو تو ایک اجر مل گیا ہے، آپ نے جو نکاح بھی توڑوا دیا ہے اور کفر اکبر کو فتویٰ لگا دیا، آپ کا ایمان اور آپ کے پھر نکاح کا کیا حالت ہونی چاہیے اور کیا حالت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اگر انجینئر صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی وکالت ہی کرنی ہے تو پھر ان کی ان بڑی منہجی غلطیوں کا جواب دیں جو ڈاکٹر صاحب ابھی تک نہ دے سکے، بلکہ اسی کو حق سمجھتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہزار چیزوں پر قادر نہیں ہے، کیا آپ اس اتفاق کرتے ہیں اس جملے سے؟ اور کہنا چاہیے، اگر غلط ہے پھر آپ نے دفاع تو نہیں کرنا چاہیے نا، آپ کو تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، یا آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے پھر اور آپ اس گناہ میں شامل ہو جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر ذاکر نہیں کہتا ہے، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بہت ہی کم چانسز ہیں لیکن جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں؟ ایک کرسچن نے سوال کیا، کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا کہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کہتے بہت ہی کم چانسز ہیں، 10ویں منزل سے پتہ نہیں کسی برج خلیفہ سے اگر کوئی شخص چھلانگ لگاتا ہے، اوپر سے جمپ لگاتا ہے، نیچے گرتا ہے تو بچنے کے کتنی چانسز ہیں؟ 0.0000001% چانس ہے، پتہ نہیں، تو بہت کم چانسز ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبر ملزوم ہے۔ عجب بات ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جا سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنا موقف بتائیں اور بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تیسری بڑی غلطی ڈاکٹر ذاکر نے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، نصیحت بھی کر چکا ہوں، وہ خطوط بھی موجود ہے، دیکھ لینا، ویب سائٹ پہ موجود ہیں، لیکن تیسری غلطی، اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ دفاع کرتے ہیں، دفاع آپ نے کیا ہے، اب اس کا بھی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو ابھی تک جواب نہیں دیا اور اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے میں نے کہا اس شخص نے جا کے ملاقات بھی کی ہے اور یہی باتیں سامنے رکھی، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کو ہندوؤں کے مشہور ترین بتوں کے نام سے پکارا جا سکتا ہے، برہما، وشنو اور شیوا وغیرہ، بشرط یہ کہ پکارنے والے کے ذہن میں وہ بت نہیں ہونا چاہیے جس کے 4 سر اور 4 ہاتھ ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انجینئر صاحب، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں، لیکن مجھے اعتراض ضرور ہے اور میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں اور اسے نصیحت بھی کر چکا ہوں، اور تمام مسلمانوں کی نمائندگی کا اس شخص کو کسی نے حق دیا ہے۔ میں صرف ایک اشارے کے لیے دلیل بیان کرتا ہوں کہ دیکھو کتنی خطرناک بات ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ذاکر نے کہتا کیا ہے، کہتے برہما کا مطلب ہے خالق، ترجمہ۔ آپ کہتے ہیں اے خالق میری مدد فرما، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے جب برہما خالق ترجمہ ہم کرتے ہیں ہندو سنسکرت میں برہما ہے تو آپ کہیں اے برہما میں مدد فرما، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو نہیں پتہ کہ خالق لفظ برہما کے لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ ہم ترجمے کی بات نہیں کر رہے، کریٹر نہیں۔ برہما ایک بت کے لیے خاص ہو چکا ہے جس کی آج بھی پوجا ہو رہی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے۔ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ برہما کہاں ہے، کون ہے، وہ بت کو جب دکھا گیا یہ برہما ہے، وہ کبھی اللہ کو نہیں کہے گا برہما کبھی بھی۔
بچپن سے وہی دیکھتا آیا ہے. ایک حدیث بڑی پیاری حدیث دیکھیں. سے ابو داؤد میں جب ایک صحابی نے گزارش کی ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بوانے کی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی جاہلیت میں، کیا میں اونٹ ذبح کر لوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے. کیا اس جگہ پر کوئی بت ہوا کر جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ نہیں. وہاں پر کوئی میلہ ہوا کرتا تھا؟ نہیں، کوئی میلہ نہیں ہوا کرتا تھا. جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. فاوفی بنذرک، جو اپنی منت پوری کرو. قربانی عبادت ہے، منت عبادت ہے، جانور ذبح کرنا عبادت ہے. لیکن ایک جگہ کی تخصیص کرنا، جب پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے، دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے شرک سے، تو اجازت دے وہاں جا کے وہاں پہ اپنی منت پوری کرو. ہم برہما کی بات کرتے ہیں، جو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور اسے رب کا درجہ دیا جا رہا ہے اور اس کا بت بھی تراشا ہوا ہے. اگر آپ کے ذہن میں وہ 4 ہاتھ 4 سر نہیں بھی آتا تو یہ لفظ ہی کافی ہے شرک کے لیے، کیونکہ برہما جو اب یہ صرف خالق کا ترجمہ نہیں بلکہ ایک بت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس کا نام برہما ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معبود بنایا گیا ہے اور ہرگز جائز نہیں ہے. اگر صرف جگہ کی نحوست کی وجہ سے وہاں پہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا تو اس نام کی نحوست سے کیسے اس سے استعمال کر کے کوئی مسلمان کہے اے برہما میری مدد فرما؟ جائز ہے مسلمان کے لیے؟ سبحان اللہ. تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع اور وکالت کرنے کی بجائے حق کا دفاع کرنا چاہیے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انجینئر صاحب ان کتابوں کی اور اس پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے انصاف سے کام لیں گے اور حق کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ الحق حق ان یتبع، اگرچہ مخالف یا دشمن ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو. واللہ اعلی و اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.